اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں پھر سے کہ آپ لوگ نے کچھ اللہ کے نام ضرور یاد کر لیے ہوں گے، اور امید مت چھوڑیے گا، کیونکہ اگر آپ کوشش کرتے رہے تو ایک نہ ایک دن یہ نام ضرور آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اتنا مشکل نہیں ہے، صرف 99 نام ہیں، اور ایک بار یاد ہو جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ارے یہ تو میں 5 منٹ میں ہی بولے لے رہی ہوں یا 10 منٹ میں ہی بولے لے رہی ہوں اور مجھے یاد ہو گیا، کتنا آسان تھا یہ یاد کرنا۔ تو اس لیے کوشش جاری رکھیے گا۔ یہ کوشش لفظ ایسا ہے کہ اگر آپ اس کو پکڑے رہیں گی تو ہر منزل تک پہنچنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے آج ہم پھر سے اے الفابیٹ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور ایک بار ریوائز کرتے ہوئے ایم الفابیٹ تک پہنچتے ہیں۔ اے الفابیٹ سے اللہ کے 9 نام ہیں، جس میں ہے العزیز، غالب، العلیم، خوب جاننے والا، العظیم، بزرگ، الاحد، ایک اکیلا، الاول، سب سے پہلے، الآخر، سب کے بعد، العدل، انصاف پسند، العلی، بہت بلند برتر، العفو، بہت زیادہ معاف کرنے والا۔ اس کے بعد بھی الفابیٹ کے اللہ کے 8 نام ہیں، جس میں ہے الباقی، ہمیشہ رہنے والا، البدی، بے مثال چیز کو ایجاد کرنے والا، البر، بہت اچھا سلوک کرنے والا، الباطن، چھپا ہوا، البعید، اٹھانے والا، البصیر، روزی کو بڑھانے والا، الباری، جان ڈالنے والا۔ اس کے بعد ڈی الفابیٹ کا صرف ایک اللہ کا نام ہے، الدار۔ الدار، الدار کے معنی ہے نقصان دینے والا، نقصان دینے والا۔ الفتح، ایف الفابیٹ سے ایک اللہ کا نام ہے، الفتح، جیت دلانے والا۔ جی الفابیٹ کے اللہ کے 3 نام ہیں، الغفار، بہت زیادہ بخشنے والا، الغفور، گناہوں کو معاف کرنے والا، الغنی، بڑا ہی بے نیاز۔ پھر ایچ الفابیٹ کے اللہ کے پھر سے 9 نام ہیں، الہادی، سیدھا راستہ دکھانے اور چلانے والا، الحی، زندہ، الحمید، خوبیوں والا، الحق، سچا مالک، الحکیم، حکمت والا، الحسیب، کافی، الحفیظ، نگہبان، الحلیم، نرم دل، الحکم، فیصلہ کرنے والا۔ اس کے بعد جے الفابیٹ کے اللہ کے 3 نام ہیں، الجامی، سب کو جمع کرنے والا، الجلیل، بزرگ، الجبار، زبردست۔ کے الفابیٹ کے اللہ کے 5 نام ہیں، الخالق، پیدا کرنے والا، الخافظ، پست کرنے والا، الخبیر، سب سے باخبر، الکبیر، بہت بڑا، الکریم، بے انتہا کرم کرنے والا۔ اب ایل الفابیٹ سے صرف ایک اللہ کا نام ہے، اللطیف، باریک بین۔ اس کے بعد ایم الفابیٹ کے اللہ کے 26 نام ہیں، جس میں سے ہم لوگ نے 18 نام کر لیے ہیں، اور اب ہم آج 3 نام اور کریں گے، جس سے کہ 21 نام پورے ہو جائیں گے، اور جلدی ہم لوگ یہ 26 نام کمپلیٹ کر کے آگے انشاءاللہ بڑھ جائیں گے۔ تو اس کے بعد آتا ہے ایم الفابیٹ کے 26 نام، جس میں سے جو 18 نام ہم لوگ نے کر لیے ہیں ان کو آئیے ہم ریوائز کر لیتے ہیں۔ المالک، بادشاہ، المومن، امن دینے والا، المہیمن، نگرانی کرنے والا، المتکبر، بڑائی والا، المصور، صورتیں بنانے والا، المعز، عزت دینے والا، المذل، ذلت دینے والا، المقیت، سب کو روزی دینے والا، المجیب، دعائیں سننے اور قبول کرنے والا، المجید، بڑی شان والا، المتین، قوت والا، المحصی، گننے والا، المبدی،
پہلی بار پیدا کرنے والا، المعید دوبارہ پیدا کرنے والا، المحیی زندہ کرنے والا، الممیت مارنے والا، الماجد بزرگی اور بڑائی والا، المقتدر پوری قدرت رکھنے والا۔ اس کے بعد آج ہم لوگ 3 جو نام کریں گے ایم کے، اس کے یہ ہیں المتکبر، المقدم آگے کرنے والا، المؤخر پیچھے کرنے والا، المتعالی سب سے بلند۔ تو یہ 3 نام آج ہم اللہ کے کریں گے، جس میں آتا ہے المقدم آگے کرنے والا، المؤخر پیچھے اور بعد میں رکھنے والا، اور المتعالی سب سے بلند۔ اب المقدم اور المؤخر، المقدم اور المؤخر یہ دونوں نام ایک ہی ساتھ لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ مقدم ہے یعنی آگے کرنے والے بھی ہیں، اور مؤخر ہیں یعنی پیچھے اور بعد میں رکھنے والے بھی ہیں۔ تو المقدم اور المؤخر، المقدم اور المؤخر، المقدم آگے کرنے والا، المؤخر پیچھے اور بعد میں رکھنے والا۔ اس کے بعد ہے المتعالی سب سے بلند۔ تو المقدم جو ہے یعنی المقدم سب سے آگے کرنے والا، اللہ جو ہیں انہوں نے پہلے دنیا بنائی بہت اطمینان سے، ہر چیز کو آگے اور پیچھے کیسے رکھنا ہے، کس چیزوں کو آگے رکھنا ہے، کن چیزوں کو بعد میں پیچھے رکھنا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا اور اس کے حساب سے ہی چیزیں بنائیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی 2 دنوں میں، پھر اس کے بعد 2 دنوں میں انہوں نے آسمان بنائے، اس کے بعد انہوں نے آخری کے 2 دنوں میں پہاڑ اور اوشنز اور یہ ساری جتنی باقی چیزیں ہیں وہ ساری بنائیں۔ تو ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو بنایا، پہلے کچھ چیزوں کو رکھا اور اس کے بعد میں کچھ چیزوں کو رکھا۔ تو یہ اللہ کے اوپر ہے کہ اللہ کس چیز کو آگے رکھنا چاہتے ہیں اور کس چیز کو پیچھے رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ جن کو چاہتے ہیں، اب جیسے ہمارے لیے ہے، ہم جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں دوسروں کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں آپ کے پاس جو دوسروں کے پاس نہیں، آپ کے پاس ہیں۔ آپ کو اللہ نے ان سے پہلے وہ چیزیں دی ہیں، ان کو وہ بعد میں دیں گے۔ تو آپ لوگ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسروں کو کیا دیا ہے اور آپ کو کیا نہیں دیا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا چیزیں پہلے دی ہیں، آپ کو کن کن چیزوں میں آگے رکھا ہے، تو وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ اس طرح سے پازیٹیو رہیں گے تو آپ کے لیے بہت اچھا رہے گا، آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی، آپ اللہ کا شکر ادا کر پائیں گے اور آپ صحیح راستے پر آگے چل پائیں گے۔ تو ہمیشہ ہم لوگ کو ایک پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کن چیزوں میں آگے رکھا ہے، کن چیزوں میں ہمیں بعد میں رکھا ہے، اور اس کی بھی وجہیں ہوتی ہیں۔ اگر اللہ نے کسی چیز میں ہمیں بعد میں رکھا ہے تو اس کی بھی کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، ہر چیز کا اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمیں کوئی چیز پہلے مل گئی ہے اور دوسرے کو بعد میں مل رہی ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اگر ہمیں بعد میں چیز مل رہی ہے اور پہلے کسی کو مل گئی ہے تو ہم اس افسوس کرنے لگے ارے ہمیں کیوں نہیں ملی وہ چیز پہلے، اللہ نے ہمیں بعد میں کیوں دی۔ اللہ نے دی ہے، اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں۔ اللہ ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں نواز رہے ہیں، اسی کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے، نہ کہ یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز پہلے دے رہے ہیں، یہ چیز بعد میں دے رہے ہیں، ان کو پہلے دے دی، ان کے پاس اتنا سب کچھ ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، ہمیں تو کچھ نہیں دیا۔ یہ ساری چیزیں نہیں دماغ میں لانی چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو بنایا ہے اور آپ کی روزی، آپ کی ساری چیزیں بہت سوچ سمجھ کے، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں آپ سے، تو آپ کے لیے بہت صحیح چیزوں کو چوز کیا ہے۔
کب کون چیز آپ کو دینی ہے، کب آپ کو وہ چیز ملنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب اللہ نے ڈیسائیڈ کی ہیں تو اس میں تو کوئی کمی ہو ہی نہیں سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں کوئی بھی کام کرنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اطمینان سے کرنا چاہیے. جیسے اللہ نے بھی بہت سوچ سمجھ کے ہر چیز بنائی ہے کہ یہ چیز پہلے رکھنی ہے، یہ چیز بعد میں رکھنی ہے، اس کی یہ اہمیت ہے اور بعد والی چیز کی دوسری اہمیت ہے. تو اس لیے ہمیں ہر چیز سوچ سمجھ کر اور اطمینان سے کرنی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہیں، المقدم ہیں، آگے رکھنے والے ہیں جن چیزوں کو وہ چاہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ مؤخر ہیں، المؤخر ہیں، یعنی وہ پیچھے اور بعد میں رکھنے والے ہیں. وہ جن چیزوں کو چاہتے ہیں وہ بعد میں رکھ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب نہیں کہ اگر انہوں نے بعد میں رکھی ہیں تو وہ چیزوں کی امپورٹنس نہیں ہے، اس کی امپورٹنس بعد میں آنے میں ہی تھی، اس لیے اس کو بعد میں رکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہر چیز آگے اور پیچھے کون کون چیزیں ہیں اس حساب سے بنائی ہیں. آپ کو ہمیشہ خوش ہونا چاہیے. اب ہر چیز تو آپ کو پہلے نہیں مل سکتی نا، تو اس لیے جو چیزیں ملی ہیں، جو چیزیں ابھی آپ کے پاس ہیں، اس کا ہمیشہ اللہ کو شکر بھیجنا چاہیے اور کبھی بھی کرپ نہیں کرنا چاہیے، رونا نہیں رونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ میرے ساتھ ابھی تک ہوا ہی نہیں، ابھی تک اتنی دعائیں مانگی ابھی تک پوری نہیں ہوئی. ابھی نہیں، اللہ نے جب اس کا وقت مقرر کر دیا ہے تبھی وہ پوری ہوگی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد. تو یہ اللہ کے دو نام تھے، المقدم سب سے آگے کرنے والا اور المؤخر سب سے پیچھے رکھنے والا. اس کے بعد اللہ کا 21واں نام ہے ایم الفابیٹ سے، المتعالی. المتعالی سب سے بلند. اب اللہ تعالیٰ کیا ہیں، سب سے بلند ہیں. انہوں نے کیا بنائی، پوری کائنات بنائی. تو جب انہوں نے پوری کائنات بنائی ہے، وہ خود اس کائنات کو بنانے والے ہیں، تو سب سے بڑے ہیں، سب سے اوپر ہیں. اور وہ کہاں پر ہیں، عرش پر ہیں، اپنے عرش پر ہیں جو کہ بہت ہی بڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں جب سب سے بڑے ہیں تو وہ کہاں پر ہیں، اپنے عرش پہ ہیں. اور عرش کہاں ہے ان کا، 7ویں آسمان پہ ہے، جنت میں ہے. تو ہمیں اب اس چیز کا کیا اللہ نے کہا ہے، اللہ نے اپنی ڈیفینیشن خود بھیجی ہے کہ آپ کس کو خدا مانیں. کس کو خدا مانیں، جو آپ قل پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، اس کو خدا مانیں جو صرف ایک ہے، ایک اکیلا. اللہ الصمد، جو کافی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، کھانے پینے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوئے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور ان کے برابر کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر اس پیرامیٹر میں کوئی بھی فٹ ہوتا ہے تو وہ اسی کو ہی آپ کو عبادت کرنی چاہیے اس کی، اور اسی کو سچا مالک ماننا چاہیے. اور اگر یہ پیرامیٹر کو ہم رکھیں اور اللہ کو رکھیں تو اس پیرامیٹر میں صرف اللہ ہی فٹ آتے ہیں. تو وہ کیا ہیں، المتعالی ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں. انہوں نے ہم سب کو بنایا ہے. اب نہ وہ تھکتے ہیں نہ انہیں نیند آتی ہے، جیسے کہ آیت الکرسی میں کہا گیا ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نہ وہ تھکتے ہیں نہ انہیں نیند آتی ہے. تو ہر انسان یہاں پر تھکتا ہے، کام کرا تھکا، ہر کوئی بھی آپ لے لیجئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ وہ بلند ہیں، سب سے زیادہ بلند ہیں، تو نہ وہ تھکتے ہیں، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ ان سے ان کا کوئی اولاد ہے. تو یہ سب کیا چیزیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بلند ہیں. تو اس لیے ہمیں ان کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے اور ان کی تعریف کرنی چاہیے. تو یہ اللہ کے 3 نام تھے، المقدم سب سے آگے کرنے والا، المؤخر سب سے پیچھے رکھنے والا، اور المتعالی سب سے بلند. اسی کے ساتھ ہم لوگ نے 21 ایم الفابیٹ کے نام کر لیے ہیں.
اب انشاءاللہ 5 اور نام ایم الفابیٹ کے بچے ہیں، اور جلدی یہ پورے ہونے کے بعد بہت چند نام اللہ کے بچ جائیں گے جو ہم لوگ جلدی ہی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگ کوشش ضرور کریے، اور یہ مت سوچیے ارے اتنا ایک ہے میں کیسے کروں، اس کے لیے لکھنا بہت بے حد ضروری ہے کہ ان ناموں کو آپ لکھیں ضرور، اور ریویژن بہت ضروری ہے۔ روز سونے سے پہلے جن ناموں کو آپ نے یاد کیا ہے صرف ان ناموں کو پڑھیں، اور کوشش کریں کہ ہر کم سے کم 2-3 دن میں ایک نام اور بڑھ جائے ان ناموں میں، اور معنوں کے ساتھ، کہ جب آپ المقدم کہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ وہ آگے کرنے والے ہیں، اور المؤخر کہیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے کہ وہ سب سے پیچھے کرنے والے ہیں، جس کو چاہے آگے کریں جس کو چاہے پیچھے کریں۔ وہ المتعالی ہیں، سب سے بلند ہیں، انہیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ صرف نام ہی نہ یاد کر کے ان کو سمجھ کر یاد کریں، اور ہم یہی دعا کرتے ہیں، ہم سب مل کر یہی دعا اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دیں صحیح راستے کی، صحیح چیزوں کو جاننے کی، اور ان کو یاد کرنے کی، اور ان پر عمل کرنے کی، کیونکہ اتنی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے دین کو لے کر بھی، یہاں پر اتنی طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اسی لیے اللہ سے ہمیں بہت زیادہ ہے یہ کہ ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح ہے ہم وہی کریں، اور جو غلط ہے اس کو ہمارے اندر سے نکال دیجیے، ہم ان ناموں کو صحیح طریقے سے بول سکیں اور سمجھ سکیں، اور جو اندر میرے غلط فہمیاں تھیں نام کو لے کے، یا غلط نام ہم پروناؤنس کرتے تھے یا غلط سمجھتے تھے، اس کو ہمارے دلوں سے نکال دیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم یہ اللہ کے ناموں کو اسی کے ساتھ ختم کرتے ہیں، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے۔ اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے، اور دوسروں سے شیئر ضرور کریے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اتنی چھوٹی سی چیز جس سے ہمیں جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھولے دے رہے ہیں، وہ ہم یہیں دنیا میں کوشش کر کے حاصل کر لیں، اور ہم ہی نہیں حاصل کریں، جتنے ہمارے اپنے ہیں، ہمارے جتنے عزیز ہیں، وہ بھی ان سب کو پانے کی کوشش کر سکیں۔ تو آپ لوگ اس کو فارورڈ ضرور کریں، کیونکہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی یہ بنے گا انشاءاللہ۔ آمین۔